علماء فرماتے ہیں کہ یہ مجالس، یہ محافل محل نزول ملائک ہے۔ مادی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، لیکن انسان اپنی قلب سے، اپنے وجود سے اس چیز کو محسوس کرے کہ دنیا سکون کے لیے گناہ کی جگہوں پہ جاتی ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں ان کی جو سوشل لائف ہے، وہ سیٹرڈے سنڈے نائٹ جب چھٹی کے دن آتے ہیں تو وہ اپنا اسٹریس، ڈپریشن، ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے کلبس میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، پھر بدحالی اور مستی کی صورت میں گھروں کی طرف واپس جاتے ہیں۔ لیور کی بیماریاں اور بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن مجلس حسین میں جب آپ آتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گریے کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک عجیب سی راحت آتی ہے۔ یعنی یہ گریہ عینہ کہ مصیبت امام حسین ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے نعمت بھی ہے۔ کہ جتنے انسان کے ڈپریشنز ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کو مجلس حسین میں لایا کرو، اپنے بیماروں کو لایا کرو۔ ہمارے استاد تھے، وہ ڈیلی جمعے کے دن دعائے ندبہ ہوتی تھی، اس کے بعد درس اخلاق ہوتا تھا۔ تو پوچھا بھائی فلاں صاحب کیوں نہیں آئے؟ کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ذکر اہل بیت ہے، یہاں پر لاؤ۔ یہ اور بات ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کسی کونے میں جا کے بٹھا دو کہ لوگ بھی ڈر رہے ہیں، تو اس ذکر کی فضیلت سے خدا اسے کیا دے گا؟ شفا عطا کرے گا۔ اس کی دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ جہاں پر بھی ذکر خدا ہوتا ہے وہاں نزول رحمت ہوتا ہے، اور بیماری بلا ہے، وہاں نزول بلا نہیں ہوتا۔ دعائے کمیل کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، چلو انسان گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ ایک اس کا جسمانی فائدہ ہے کہ جتنی بھی انسان کے اوپر بلائیں آتی ہیں، وہ بلائے فقر ہو، وہ بیماری کی بلا ہو، مختلف مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں، معصوم فرماتے ہیں ان سب کا سبب گناہ ہے، جس کے اسباب آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی، جس کی وجہ سے نقم، بدبختیاں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، تو خدا یہ گناہ بخش دے۔ تو جب وہ گناہ بخش دیے جائیں گے تو بلا آٹومیٹیکلی آپ کے سر سے اڑ جائے گی، نعمت خدا نازل ہو جائے گی۔ اور ذکر حسین سے بڑی نعمت نہیں کہ غالباً آیت اللہ دستغیر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس امام حسین سننے کا ثواب 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک مجلس امام حسین سننے کا ثواب، تو قبلہ وہ کیوں؟ معذرتی شہید ثانی کا کلام ہے کہ ایک گھنٹہ مجلس امام حسین کا ثواب 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ کہ کیوں؟ کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عربی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، صرف عربی الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں، یہاں قرآن بھی ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے، کلام محمد بھی ہوتا ہے، کلام آل محمد بھی ہوتا ہے، سیدہ کی خوشنودی بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی ہوتا ہے، اور علم اہل بیت بھی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور خالی قرآن اگر کوئی یاد کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کتنے حفاظ قرآن تھے جو خوارج میں موجود تھے، لیکن جو قرآن کی ایک آیت سے بھی انسانیت کا درس لے لے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ تو علم کا انبار جمع کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح گدھے کی مثال ہے، اپنی پیٹھ پر ہزاروں کتابیں اٹھا کر جاتا ہے، لیکن اس علم سے اس کے وجود میں کوئی فائدہ نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح میں اپنے گھر پہ علم لگا لوں، لیکن حضرت عباس کے علم سے کوئی فائدہ نہ لوں، یعنی جس کے گھروں کی چھتوں پر حضرت عباس کا علم ہے، اور اس چھت کے نیچے جو علم نشانی ادب ہے، جو علم نشانی وفا ہے،
لیکن اسی گھر کی چھت کے نیچے بیٹا باپ کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہو، بیوی شوہر کے ساتھ بے ادبی کر رہی ہو، یا اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کر رہا، اور اوپر گھر پہ حضرت عباس کا علم لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب اس نے علم سے کچھ فیض نہیں لیا۔ جس طرح مدینے والوں نے نبی کی قبر کو بند کر دیا اور اس سے کوئی فیض نہیں لے رہے، تو جب تک آپ فیض نہیں لیں گے، مجلس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ فیض لو۔ امام فرماتے ہیں مجلس میں آنے کا ادب ہے، پہلا ادب یہ ہے کہ اے مومن، قرآن کی آیت ہے، جب بھی قرآن سنو تو خاموشی اختیار کرو۔ قرآن جب چلے تو خاموشی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب مجلس شروع ہو جائے، مجلس میں بھی ذکر محمد اور آل محمد ہے، تو ادب مجلس یہ ہے کہ چار مومن باہر بیٹھ کے آپس میں باتیں نہ کریں، موبائل سوئچ آف ہونا چاہیے، سائلنٹ پہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مجلس پڑھتے ہمارا عقیدہ ہے، یہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں، میں نے اس دن بتایا تھا کہ جب بھی کسی بھی محفل میں جب رسول خدا فرماتے ہیں 4 نیتیں کر کے جایا کرو، بتایا تھا۔ پہلی نیت یہ کہ خدا میں علم نافع حاصل کرنے آیا ہوں، اس محفل میں، اس مجلس میں جاؤ جہاں تجھے وہ علم ملے جس کا نفع ہو۔ لیکن شیطان ایک بہت بڑا پروپیگنڈا، یہ مجلس بلڈنگ ہے، آپ بلڈنگز بناتے ہیں، کردار کی بلڈنگز بناتے ہیں، اخلاق کی بلڈنگز بناتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ بھائی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہو، مرثیہ ہو، اور اس کے بعد منہ خوانی ہو۔ یہ مجلس امام حسین ہے، اور جن جن لوگوں نے اس روش کو اپنایا، آپ دیکھتے ہوں گے پنجاب میں مختلف جگہوں پر، تو ان لوگوں کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، ذاکر سے لڑ پڑا کہ آج میری باری ہے، تم نے میری باری کیوں لے لی، انجمنیں سے لڑ پڑی کہ ہماری باری ہے۔ اور ایک واقعہ تو انٹیریئر سندھ میں ہو گیا، اتنا جھگڑا ہو گیا صرف اس بات پہ کہ میرا زلجھنا پہلے جائے گا، تمہارا زلجھنا بعد میں جائے گا، ہم پرانے ہیں تم نئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف نوح خوانی کی، ماتم کیا، لیکن جو مجلس بیسک تھی انسان کے کردار سازی کے لیے، جو ہدف عزاداری امام حسین، یہ مجلس ہے کہ جس میں مومن آئے اور حسینی کردار لے کر جائے۔ مجلس کا مقصد صرف ماتم نہیں ہے، ہاں وہ ماتم عزا کا جز ہے، حسن مجلس امام حسین، لیکن بیسک جو بلڈنگ ہے یہ مجلس ہے جس سے انسان اخلاق سیکھتا ہے۔ اور جب اخلاق حسینی نہیں ہوتا تو یہ سارے واقعات آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ اور کسی مومن نے یہاں تک بول دیا مولانا اب تو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، خواتین اپنے گھروں کی مجلسوں کی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ رکھ رہی ہیں۔ اور آپ کو پتا جب انسان ماتم کرتا ہے تو کس حال میں ہوتا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، گلا چاک ہوتا ہے۔ اور شیعہ عورتیں ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی جا رہی ہیں، دنیا مذاق اڑا رہی ہوگی کہ یہ درس مجلس امام حسین نے تجھے دیا تھا، کہ جس چادر کی خاطر سیدہ زینب پوری زندگی روتی رہی، جس دین کی خاطر امام حسین نے گلا کٹوا دیا۔ یہ مسائل کیوں ایجاد ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اصل جو مغز ہے عزاداری امام حسین کا وہ مجلس ہے، اور مجلس کا جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کردار اہل بیت کو اجاگر کیا جائے، ان اہداف کو جب بیان نہیں کیا جاتا۔ ہم نے مجلس کو بنا دیا کہ صرف مجھے اپنے مخالف کا طنز کرنا ہے، اور مجمع اس طنز پہ خوش ہو کے وہ ہوا کرتا ہے۔ پھر جب ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں وہ بھی طنز کرتے ہیں، اور پھر اسی طنز سے حب ذات پیدا ہوتی ہے، اور پھر حب ذات، حب مکتب، حب فقہ، میری فقہ تمہاری فقہ، میرا امام تمہارا امام، اس سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل ہدف جو امام حسین دینے آئے تھے، انسان اس ہدف سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جس نے حقیقی عزاداری منائی اس کے برکات ہوتی ہیں، اس کے ثمرات۔ حقیقی عزادار اور عزاداری کرنے والے کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں برکت ہوتی ہے، مومن بڑھتے ہیں۔ وہ حقیقی عزادار اور حقیقی عزاداری جو آیت اللہ زکزکی نے کی، جن کی عزاداری کے نتیجے میں، جن کی مجلس کے نتیجے میں، کہ میں نے کہا یہ مجلس بلڈنگز ہے، یہ مجلس ایک خزانہ ہے، یہ مجلس ایک ایسا جوہر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں روحانیت اور محبت و حرارت امام حسین کو بڑھاتا ہے اور پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے مجلسیں کروا کر 2 کروڑ شیعہ بنائے، مذاق نہیں ہے۔ 2 کروڑ شیعہ، جہاں شیعت کا نام ہی نہیں تھا، 2 کروڑ شیعہ۔ اور آج پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں؟ انڈیا میں کتنے شیعہ ہوں گے؟ یہی ہم بتاتے ہیں 2-3 کروڑ نا۔ تو صدیوں 70 سال سے ہم اتنے، اور اس بندے نے چند سالوں میں 2 کروڑ شیعہ بنا لیے، کیونکہ اس نے حقیقی مجلس امام حسین کو بپا کیا۔
کیا کیا؟ جب یہ پڑھ کر وہاں گئے تو انہوں نے، اب ظاہر آغا زکزکی خود پہلے سے اپنے قوم کے جیسے پیر و مرشد ہوتے ہیں نا، تو یہ خود مرشد تھے اپنی قوم کے، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کے لیڈر تھے، مرشد تھے، ان کی بڑی مریدی تھی۔ جب یہ کنورٹ ہوئے تو پھر اپنے مریدوں کے پاس گئے، پھر مریدوں کو سمجھایا، پھر مرید کنورٹ ہوئے۔ اب مثلا 400 لوگ 500 لوگ مکتب اہل بیت میں آ گئے، اب منانا تھا محرم، تو کہا محرم کیسے منائیں؟ انہوں نے کہا ہم کربلا تو جا نہیں سکتے، تو ہم عزاداری جناب سیدہ زینب کی طرح منائیں گے۔ کہ کس طرح منائیں؟ کہ اس وقت بی بی نے کیسے منائی تھی، آج ہمارے بھی یہی حالات ہیں، کہہ رہا تھا کس طرح؟ کہ بی بی نے کربلا سے پیدل چل کے کوفہ گئی، کوفے سے پیدل چل کے شام گئی، تو ہم بھی پیدل چل کے رسم زینبی ادا، جس طرح آپ جلوس نکالتے ہیں، رسم سیدہ زینب ادا کر کے عزاداری منائیں گے۔ اس کے اطراف میں جتنے گاؤں تھے، اس نے وہ اپنے 400-500 لوگ جو مکتب اہل بیت میں آ گئے ان کو وہاں بھیجا، وہاں گئے اور انہوں نے گاؤں میں جا کے اعلان کیا کہ بھائی جسے بھی خون کی ضرورت ہے ہم حسین کے نام پہ خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہاں خون کی بڑی قدر و قیمت ہے، جو بھی ضرورت مند ہے اسے ہم اپنا بلڈ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ظاہر ہے جس چیز کی جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے، بزنس کا اصول ہے نا، سیل اینڈ ڈیمانڈ، ڈیمانڈ ہوگی تو سیل ہوگی، اگر ڈیمانڈ ہی نہیں اور آپ نے دکان پہ وہ چیز رکھی ہوئی کوئی خریدے گا ہی نہیں۔ ہاں، نیا ماڈل چل رہا ہے، آپ نے پرانے ماڈل رکھے ہوئے، کوئی نہیں خریدے گا۔ تو اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ میرے معاشرے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، میں وہ ڈیمانڈ پوری کروں، لوگ کنورٹ ہو جائیں گے۔ احمد دیدہ جو ذاکر نائک کا استاد تھا، اس نے افریقہ کے کئی گاؤں کو مسلمان بنایا، اس کا کام تھا کرسچن کو مسلم بنانا۔ امریکہ میں وہاں پر بڑا کام کیا احمد دیدت نے، نیٹ پہ اس کا نام لکھیں گے، اس کے مناظرے کرسچنس کے پادریوں کے ساتھ، خود لنڈن میں، یو ایس میں بڑے بڑے اس نے مناظرے کیے، اور جس سے انسپائر ہوا اور ذاکر نائک بنا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، جاتا تھا ان کے گاؤں میں، مثلا ایک گاؤں میں چلا گیا، افریقہ میں غربت بہت ہے تو وہاں کنویں نہیں ہیں، لوگ پیاسے ہیں، تو یہ کیا کرتا تھا، کنویں کھدواتا تھا اور کہتا تھا اگر میں کنواں کھدواؤں اور اس کے نتیجے میں تمہیں میری کچھ باتیں سننی ہوں گی۔ وہ گاؤں والے کہتے تھے پانی مل جائے ہمیں، ہاں، کنواں بنا دیتے تھے، سارے گاؤں کو پانی، وہ جو 6-6 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر خواتین دور سے پانی لے کر آتی تھی، وہاں کنواں کھود دیتا۔ کنواں کھودنے کے بعد ان سب کو مسلمان بنا دیتا تھا۔ تو میں نے ایک مومن کی صفت کیا بتائی جو آج آئیں گے، مومن کے اندر رشد ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کس زمانے میں امام حسین کیا پیغام مجھے کس طرح پہنچانا ہے۔ وہ ہمیشہ اولڈ فیشن نہیں ہوتا کہ میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں تمہارے کپڑے بدل گئے، ہر چیز بدل گئی، لیکن تم عزاداری کے پہنچانے کے طریقے کو دیکھو کہ آج ڈیمانڈ کیا ہے، آج کون سا طریقہ چل رہا ہے، اس ڈیمانڈ کو پورا کرو۔ مثلا آپ کے تھر میں اتنے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی قلت ہے، بلوچستان کے اتنے علاقے ہیں پہاڑیوں پہ پانی کی قلت ہے۔ میں صرف مثال ایک پانی کی دے رہا ہوں، ایسے اسکولز کی کمی ہے، ہاسپٹلز کی کمی ہے۔ آپ اہل بیت کے نام پہ 2 ہاسپٹل بنا دیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیں۔ کئی ایسے گاؤں ہیں وہاں پہ مسلمان تو رہتے ہیں لیکن مسجد نہیں ہے۔ میں اس ممبر سے نام نہیں لینا چاہتا جو ہمارے مومنین کام کریں، گاؤں کو انہوں نے محمد آل محمد کی محبت میں ڈال دیا ہے۔ آپ کسی سندھ میں نام نہیں لے رہا، امام زمانہ کے نام پہ کام کریں، بہت کام کیا انہوں نے، لیکن سکوت میں بعض لوگ کام کرتے ہیں، شور و شرابہ کرتے ہیں، کام تھوڑا ہوتا ہے لیکن شور و شرابہ اتنا کرتے ہیں جیسے بہت کام۔ آرام سے کام کرو، اللہ اجر دیتا ہے، سکون سے کام کرو تاکہ تمہارے لیے مسائل بھی پیدا نہ ہو۔ تو ایسی کئی جگہیں جہاں مسجد کی کمی ہے، اسکول کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، تم اس ذریعے سے گاؤں والوں کو کہو ہم کنواں کھدوائیں گے، لیکن شرط یہ ہے آپ اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ آؤ گے مسجد میں پیغام اللہ سنانے۔ جب بچے وہاں پہ جمع ہو جائیں، اب ان کو اللہ کا نام بھی بتاؤ، محمد کا نام بھی بتاؤ اور آل محمد کا کلام بھی بتاؤ۔